اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جمع قرآن کی طرف، کہ جمع قرآن والی حدیث میں کہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحابہ کا یہ قول ہے، صحابہ کا یہ قول ہے، جناب ابو بکر خلیفہ اول کا، جناب عمر خلیفہ ثانی کا، اور زید بن ثابت تینوں کا، کہ ہمیں قرآن جمع کرنی چاہیے، اگر جمع نہ کریں قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو قاری تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ لی ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ میں اس بات سے آگے بڑھتا ہوں میرے معزز ناظرین، اگر جمع قرآن کی آپ کہانی دیکھیں، جو ہمارے پیارے بھائی محترم برادران جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کا جس طرح عقیدہ مثلا امامت کی طرح ہے، اسی طرح قرآن مجید میں ان کا عقیدہ اگر دیکھیں تو بالکل واضح البطلان ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھایا، کس میں لکھا؟ تختیوں پہ لکھایا، ہڈیوں پہ لکھایا، پتوں پہ لکھایا، اور وہ اس سے متفرق تھی، اور وہ وفات ہو گئے۔ تو وفات ہو گئی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہی تھی کہ قرآن کو پہنچانا ہے، اور قیامت تک تو دوسرا قرآن آنے والا نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے نسلوں تک امانت داری کے ساتھ کیسے پہنچایا جائے۔ نہ اس نے کوئی اہتمام کیا کہ اس قرآن کی حفاظت کرے، اس قرآن کو وہ جمع کر دے، یا کم از کم کسی امین شخص کے سپرد کر دے، امانت دار شخص کے سپرد کر دے کہ وہ بعد میں وہ اس کو جمع کرے تاکہ ضائع نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بس چلے گئے، ختم ہو گئے۔ جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے، اور خود وہ ہمیشہ خبردار دیتے تھے، تحذیر کرتے تھے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ایسے امام آئیں گے جو آپ کو گمراہ کر دیں گے دین سے، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ساری اختلافات امامت کی وجہ سے ہے، اس کے باوجود انہوں نے امام کی تعین نہیں کیا۔ دین میں بدعات وارد ہوئی اسی لیے کہ دین میں امامت میں اختلاف آیا، تبھی دوسرے مسائل پہ اختلاف اس کی فرع ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے امام تعین نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق، یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے، آپ کا جو موقف ہے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، یہ سب سے پہلا طعن ہے کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا اہتمام نہیں کیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی میسج اللہ کی جانب سے لے کر آ رہے ہیں، قرآن مجید اور اس کے معانی، اس کے محفوظ رہنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ختم بات۔ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 831 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جب پہلی دفعہ جب عمر صاحب آئے تھے، جناب عمر خلیفہ ثانی آئے تھے خلیفہ اول کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، یمامہ کے جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے، وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور مجھے یہ خوف ہے کہ مزید قاری جو صحابہ قرآن کی تلاوت جانتے ہیں وہ مزید قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فی المواطن، دوسرے مقامات پر، دوسرے جگہوں، فیذهب کثیر من القرآن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، مجھے جو ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ کے نزدیک ابو بکر عمر یہ دونوں سب صحابہ سے افضل ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے افقہ تھے، تفسیر میں، علم میں سب سے آگے تھے، تو کیا وہ ایسا خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مثلا ایک شخص جو عام مسلمان ہے خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ ایک عام مسلمان خلاف قرآن عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو عمر صاحب کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے یہی ڈر ہے کہ بھئی یہ قاری لوگ مارے جائیں گے اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو مطلب یہی ہے کہ وہ اس آیت سے وہ مفہوم نہیں لیتے جو آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کا جیسے میں نے عرض کیا، یہ ایک زبردستی والی بات ہے کہ ایک آیت پکڑ لو، اس پہ ایک معنی جو ہے تحمیل کر دو، اس کا آیت کا معنی یہی ہے۔ کیوں آپ انصاف نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ بلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہاں کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اچھا، اب مان بھی لینا لہو لحافظون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کتب میں تو بہت سارے آیات ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں، مثلا حروف سبعہ ہیں، قرآن کے حروف سبعہ ہیں، آپ اس کے متعلق ہمیں دکھائیں،
ابو بکر سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. زید بن ثابت سے پہلے، یہ تو آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. تو آپ ہمیں دکھائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے؟ مصحف کہاں ہے ان کی؟ اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا تو امیر المؤمنین علیہ السلام تو زید بن ثابت سے بہت زیادہ عالم ہے. آپ کو یہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ان سے بہت زیادہ عالم ہے قرآن میں اور بقیت دین کے ہر جہت میں. تو ان کی مصحف کہاں ہے؟ ہمیں دکھائیں وہ مصحف. آپ ہمیں بتائیں، یہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا. اچھا، صحیح سند کے ساتھ ثابت. اس کے علاوہ متواتر احادیث آپ کے صحیح نہیں، متواتر احادیث میں حروف سبعہ ہیں، وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ کہاں ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ موقف کیا ہے عزیزو؟ شیعہ موقف یہ ہے کہ دین سراسر کامل ہے. دین سراسر کامل ہے. جو دین ابھی شیعوں کے پاس موجود ہے، جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمارے پاس ہے. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت محنت کے ساتھ اپنے شیعوں کو پرورش دی، اپنے محدثین کو اپنے دور میں پرورش دی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں، ان کے بعد بقیہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی پرورش کی اور ان کو کتب لکھا دیے. اور وہ امر کرتے تھے کہ لکھو. ان کے اصحاب سب مصنف تھے، مؤلف تھے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی. تو ہمارے پاس تفسیر قرآن میں احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، معصومین سے. اور اسی طرح دین کے تمام ابواب میں، بالخصوص توحید میں، بالخصوص میعاد میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اقدس میں، اور اسی طرح ابواب دین میں، طہارت میں، صلاۃ میں، صوم و زکوٰۃ اور بقیہ ابواب حلال و حرام میں ہمارے پاس احادیث روایات بہت زیادہ ہیں. تو ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ہمیں پہنچا، نہیں، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں پہنچا ہے. اتنا حد تک پہنچا ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رائے کی استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے سے حکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پہنچا الحمدللہ رب العالمین. اور اسی لیے شیعوں کا حجج بہت قوی ہے. اچھا، تو آپ سے جو سوال عرض ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اور صحابہ نے بھی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، یعنی صحابہ حفاظت کریں گے. تو صحابہ نے اگر یہ تو کوئی حدیث، کوئی روایت تو نہیں ہے، آپ کی صرف اپنی وہ استنباط ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس آیت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا، تو کیوں ابو بکر عمر نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر قاری مزید مارے گئے تو قرآن بہت سارا ضائع ہو جائے گا؟ کیا ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اظہار رائے کر دیں، اللہ کے قرآن مجید کے خلاف ایک عقیدہ رکھیں؟ کیا ان کے لیے جائز تھا؟ یا اس آیت کا مفہوم ہی کچھ اور ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ ضروری طور پہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ہمیں اس سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن کے معانی کے احادیث تو آپ کے پاس ہیں نہیں. قرآن کے الفاظ اگر سب کے سب محفوظ بھی ہوں، ایسا کہ مثلا ایک شعر کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو اس کے معانی میں پتہ نہیں چلتا خاص طور پہ کہ معنی کیا ہے، تو اس شعر کا فائدہ کیا ہے؟ شعر کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید جو معانی، جو مفاہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کل تو آپ کے پاس 20 صفحے ہیں، کل 20 صفحے ہیں. اس میں سے اکثر ضعیف، اس میں خرافات، اسرائیلیات الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس کو یہ تو پھر کیوں آپ ادعا کرتے ہیں قرآن ہمارے پاس کامل ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر قرآن کے الفاظ کامل ہیں، ان سوالات کا آپ نوٹ کیجئے، جواب دیں. حروف سبعہ میں دکھا دیں. بسم اللہ کریں فاروق حیدر صاحب.